خدا متعال کی اوصاف قرآن کریم کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے خدا متعال کے اوصاف کو بیان کیا ہے. خدا متعال کیسا ہے، ظاہر ہے اگر وہ لوگ بیان نہ کرتے تو ہمارے ذہن میں تو طاقت نہیں تھی کہ ہم خدا متعال کے بارے میں کچھ بھی کر سکتے. ہاں شاید ایسا ہو سکتا تھا کہ انسان سوچتا کہ بھئی جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے اندر حکمت ہوگی تو اس نے ایسی کائنات بنائی، اس کے اندر کوئی ہدف ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، تو چند چیزیں انسان سمجھ سکتا تھا. لیکن خدا متعال کی بہت ساری اوصاف ایسی تھیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے سوائے یہ کہ خدا ہی ہمیں سمجھا تھا. اور پروردگار عالم نے اپنی صفتوں کو، اپنی ذات کی خوبیوں کو اسماء حسنہ کے ذریعے سے ارشاد کرنا، جو 99 نام ہمارے پاس ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر چیزوں پر غور کرنے کا بہت زیادہ رسم و رواج نہیں ہے، بہت زیادہ چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے. تو بعض اوقات بہت زیادہ اہم چیزیں، ہمارا معاشرہ تقریباً سارے انسانوں میں ایسا ہی ہے، بہت ساری اہم چیزیں نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، گرمی زیادہ ہے شاید آج، یا کیا مسئلہ رہا ہے. آپ کے درود میں مجھے اونچی آواز میں درود نہیں سننا ہوتا. جب میں کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اونچی آواز میں درود سننا ہے. نہیں، اونچی آواز میں درود نہیں سننا ہے، درود کے پیچھے توجہ سننی ہے. کیا توجہ ہونی چاہیے میں ابھی عرض کرتا ہوں 3 باتوں پر. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہم، اللہم عربی میں یا اللہ کا مطلب ہوتا ہے. اللہم ارزقنا یعنی اے اللہ ہمیں رزق میں نصیب فرما. جب آپ کہتے ہیں اللہم یعنی اے اللہ، تو جب آپ اللہم کہیں تو آپ ذہن کو لے کے جائیں خدا کی طرف. اللہم صلی علی، نبی کا نام آپ نے لیا، ان کی ذات پر درود بھیج دے. اب ہمیں نہیں معلوم ان کی ذات پہ خدا درود بھیجتا ہے تو کیا ہوتا ہے. وہ خود انسان کامل ہیں، اب ان کے رتبے میں اضافہ ہوگا نہیں معلوم، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنا تعلق دکھانے کے لیے، خدا کو یہ بتانے کے لیے کہ اے خدایا، جس نبی کو تو نے ہمارے لیے ہادی بنا کے بھیجا، ہمارا رہنما بنا کے بھیجا، جس کے لیے تو نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں. اور اس کا اظہار کس سے کر رہے ہیں؟ اس کا اظہار اس سے کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذات پہ درود بھیج دیں. صحیح؟ تو صلی علی نبی کا نام، وہ آل محمد ان کا نام لیا، کیا؟ وہ بھی تعلق دکھانے کے لیے. زیارت جامع کبیر نے اس مشکل کو حل کیا ہے کہ بھئی خدا کہتا ہے کہ تم مومنو تم درود بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم درود بھیجو. اچھا ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے؟ خدا تو درود بھیج. بھئی آیت کریمہ کہہ رہی تھی تم درود بھیجو، ہم خدا سے کہہ رہے ہیں تو درود بھیج. تو بھئی درود بھیج کون رہا ہے یہاں پر؟ وہ درود بھیجنا جو خدا نے ہم سے کہا وہ یہ تھا کہ ان کا احترام کرو، ان کی ذات کو اہمیت دو، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یعنی ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، ان کی ذات کا احترام کرو، نبی کی عزت، نبی کی توقیر، نبی کی عظمت، اس کا اعتراف کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ خدا تمہیں عذاب نہیں کرے گا جب تک نبی تمہارے درمیان. خدا نے کہا کہ تم نبی کا احترام کرو، عزت کرو، توقیر کرو، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. جو تمہیں نے ایک اور آیت کریم فرمایا جو تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ. یہ صلو ہم سے کہا. پھر ہم نے خدا سے کیا کہا؟ ہم خدا سے یہ تو نہیں کہہ سکتے تو احترام کر. ہم نے خدا سے کہا خدا تو ان کے درجات میں اضافہ فرما، تو ان کے مقام منزلت میں اضافہ فرما دے. شاید اس مقام منزلت میں اضافے کا مطلب یہ خدایا ان کے نام کو پھیلا دے دنیا کے اندر، ان کے احترام کو دنیا کے اندر پھیلا دے. اچھا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے نبی کو فائدہ ہوگا؟ نبی کی ذات مقدس کو ہم کہاں فائدہ دے سکتے ہیں؟ اگر ساری دنیا کے 7 ارب انسان نبی کے ماننے والے ہو گئے، نبی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نعوذ باللہ تعالیٰ ساتھ نعوذ باللہ کچھ اور ہوا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا.
یہ ہم نے کیا کیا؟ زیارت جامع کبیر نے فرمایا کہ اے خدایا جو ہم درود بھیجتے ہیں یہ اپنی عزت کے لیے ہے، ہم ان سے تعلق دکھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں ان کے صدقے میں کچھ نصیب ہو جائے۔ تو جب آپ درود بھیجیں تو چاہے اونچی آواز میں نہ بھیجیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان توجہ سے بھیجیں۔ اچھا یہ دنیا جس طرح مادی دنیا ہے، سمجھ میں یوں آتا ہے جس طرح بھائی مادی دنیا، یہاں پہ لائٹ لگی ہے تو روشنی ہوگی، پنکھے لگے ہیں تو ہوا چلے گی۔ اگر کوئی دل سے درود بھیجے تو فضا میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا اگر بے دل سے بھیجے تو کیا ہوگا؟ بھائی لائٹ ہوتی ہے تو روشنی آتی ہے، پنکھے چلتے ہیں تو ہوا آتی ہے، اور درود بے معنویت آئے تو لو آئے گی۔ وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ شب جمعہ تو نہیں ہے تو شعر پڑھا جا سکتا ہے ورنہ مکروہ ہے شب جمعہ میں، کہتے ہیں اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، اب لوگ بوئے گل نہیں مانگ رہے، باد صبا نہیں مانگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ اتنا حب سے معنویت آ گئی ہے، معنویت کا حبس آ گیا ہے، معنویت کے حبس میں یہ درود ہمارے لیے نسیم سحر ہے، باد صبا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد عجل۔ خود آپ نے احساس نہیں کیا؟ اگر توجہ سے بھیجتے تو کیا ہوتا؟ نہیں ابھی چلائے تو نہیں نا، چلانے کو تو نہیں کہا تھا، چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن توجہ چاہیے، توجہ ہوگی ہمارے وجود تبدیل ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی مادی دنیا میں یہ ہوا تبدیل کر دیتی ہے مادی دنیا کو، معنوی دنیا میں درود بہت بڑی نعمت ہے، اور خود خدا متعال حکم فرماتا ہے تو انشاءاللہ پروردگار یہ سب عزاداری کی برکتیں ہیں، عزاداری کی برکت ہے کہ سید الشہداء کے غم کے صدقے میں لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے اور سب مل کے درود پڑھتے ہیں، اور اس درود پڑھنے میں چند لوگوں کے دل میں خلوص ہوگا، چند لوگوں کی دلوں میں توجہ ہوگی، چند لوگوں کی دلوں میں پاکیزگی ہوگی، اس سے سب لوگ معطر ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس معطر خوشبو یہ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، نورانیت اور عطر دونوں حدیث کے اندر موجود ہے کہ درود کے ذریعے سے اپنے آپ کو معطر کرو، درود کے ذریعے سے نورانیت دو۔ اچھا ہمیں تو نظر نہیں آتا، اگر یہ بلب نہ جل رہے ہوتے تو درود نے تو لائٹ نہیں دینی تھی ہمارے لیے، اگر پرفیوم نہ لگائیں لوگ، ایتھر نہ لگائیں تو مثلا ہم لوگ ظاہری طور پہ کہیں گے بھائی درود تو خوشبو نہیں دے گا، لیکن کیا معاملہ ہے؟ اہل بیت صرف دنیا نہیں دیکھتے، اہل بیت دنیا کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم درود بھیجنے والے کے وجود کی تم خوشبو نہیں سونگو گے، لیکن فرشتے سونگ لیتے ہیں۔ درود بھیجنے والے کے وجود کی نورانیت تم نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن ذرا مرو تو پھر تمہیں برزخ میں نظر آئے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی اوصاف کا تعارف کروایا ہے، اپنی صفتوں کا تعارف کروایا ہے، اور ان اوصاف اور صفتوں کے تعارف کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اوصاف کے اوپر توجہ دیتے رہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جائیں گے، تھوڑا سا ہماری سطح اونچی ہو جائے گی۔ اب اس کا بیان کس طریقے سے ہے؟ مثلا اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر خدا کو نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہماری نظر بہت چھوٹی رہ جائے گی، ہم طے نہیں کر پائیں گے ہماری زندگی ہے کیوں۔ کل میں نے شاید آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کیا ہے کہیں اور کہ بھئی انسان اگر خدا کو نہ جانتا ہو، آخرت کو نہ جانتا ہو تو کیا تیر مارے گا، کیا کر لے گا؟ 60 سال کا اپنی صحت کا خیال کر کے 90 سال کا ہو جائے گا، 100 سال کا ہو جائے گا۔ ایک گھر میں رہتا تھا 50 گھر بنا لے گا، 100 روپے کافی ہوتے 1 کروڑ روپے بنا لے گا، 10 ارب روپے بنا لے گا، چلو 100 ارب ڈالر بنا لے گا، اور کیا کرے گا؟ مر جائے گا، ختم ہو گیا معاملہ۔
اگر خدا نہ پہچانے، معاد نہ پہچانے، آخرت قیامت نہ پہچانے، یہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خدا و متعال کو پہچانے گا کہ خدا صرف خالق نہیں ہے، خدا فیاض خالق ہے۔ صرف خالق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ البتہ اس میں بھی گہرائی ہو سکتی تھی۔ صرف خالق ہونے کا مطلب ہے خلق کیا، دیا، معاملہ ختم۔ خدا ایسا نہیں ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ اچھا، یہ ہدایت کس بات کی ہے؟ اب ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ الفاظ تو آ گئے ہیں لیکن کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو کے دے رہا ہے۔ خدا فیاض ہے، خدا خالق ہے، خدا ہادی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ ان تین اوصاف کے اوپر ذرا سی گفتگو کریں اور اس کے بعد دعاؤں کے اوپر جو ہم نے ارادہ کیا ہے ان کو بیان کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اگر خدا کسی کو دینا چاہے، اب دینا تو لفظ ذرا پست ہے، نوازنا چاہے، کسی کو خدا کہے کہ میں اس کو دیتا ہوں تو کتنا دے گا؟ تو ہم کہتے ہیں خدا تو فیاض ہے، وہ تو سب کچھ دینے کو تیار ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ کوئی لینے والا ہو تو خدا دے گا۔ خدا متعال کیا چاہتا ہے؟ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی بہت سارے راز کھولنے کے لیے بہت اچھی حدیث ہے۔ ہر حدیث اچھی ہے لیکن اس سے بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ ذرا اس جملے کو دیکھیں، تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، اور اس کے بعد اگر انسان خدا کو نہ جانتا ہو تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ میری دکان بڑی ہو جائے، میری پروموشن ہو جائے، میرے بچے کو یہ مل جائے۔ کتنا فرق آتا ہے دونوں کے ہدف میں۔ ایک وہ جو خدا کو سمجھتا ہے اوصاف کے ساتھ کہ خدا خالق ہے، خدا فیاض ہے، خدا دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ اگر تھوڑا سا شاعرانہ انداز کو بھی ایڈ کر لیں تو خدا تو اپنی خدائی دینا چاہتا ہے۔ کہہ رہا ہے تم میری بندگی کرو، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ کیا مطلب اپنا جیسا بنا دوں گا؟ حدیث قدسی فرماتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا میں چیزوں کو کہتا ہوں ہو جائے تو تم بھی کہو گے تو ہو جائے گا، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ زندہ ہوں جس کو موت نہیں آتی، تم کو بھی ایسی زندگی دوں گا تمہیں موت نہیں آئے گی۔ خدا یہ کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ایک آدمی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو کھڑا ہے، لیکن اس نے جو کچھ خدا سے مانگا ہے وہ بہت پست ہے، بہت کم ہے۔ اب یہاں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کا کردار کیا ہے؟ وہ لوگوں کو یہ بصیرت دیتے تھے کہ مانگنا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگو، بڑی چیزیں مانگو۔ اپنے دماغ کے اندر، اپنے وجود کے اندر تھوڑا سا بڑے ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہے اگر ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی برتھ ڈے ہو، مثلاً سالگرہ ہو، اس سے کہو بھائی کچھ مانگو، اب پتہ نہیں اس کا باپ اسے کیا کچھ دے سکتا تھا۔ مثلا وہ مانگے گا مثلا فلاں کھلونا مجھے دے دو، وہ کیا کہاں لے لو، مانگنے کو پتہ نہیں کیا کچھ مانگ سکتا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں بیچارے کو، ظاہر بچپن میں ہے، وہ بچہ ہے تو کھلونا مانگے گا۔ اب اہل بیت ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ کب تک بچے رہو گے، بڑے بنو، تھوڑا اوپر آؤ، تھوڑا کچھ اور مانگو۔ اچھا اس اوپر آ کر مانگنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو زندگی کی چھوٹی مشکلیں یہ تو خود بخود حل ہو جائیں گی، خود بخود حل ہو جائیں گی۔ دیکھیے اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں دعائیں ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرض فرمائیے کہ کسی گھرانے میں مشکل ہے، اب کون سا ایسا گھر ہوگا جس میں مشکل نہیں ہوگی؟ مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اچھا اب ایک آدمی آیا جناب علی، میرے ساتھ تو ہوا عملاً ایسا ہوا، ایک آدمی، میں یورپ میں تھا ایک دفعہ، تو وہاں ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے بتایا کہ میں فلاں ملک سے آ رہا ہوں، تو میں نے حساب لگایا کہ 3-4 ملک کراس کر کے آیا ہے بندہ خدا۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ 3-4 ملک کراس کر کے یہاں تک آیا ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگا میری زندگی میں یہ مشکل وہ مشکل۔ تھوڑی دیر تک میں سنتا رہا،
کہ بھائی مشکلات سنایا جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو میں نے تھوڑی دیر بعد اس سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ بتانا کہ میرا والا حصہ کون سا ہے، میں کیا کروں؟ کیونکہ میں نے جب اس کو بتانا چاہا کہ بھائی خدا پہ ایمان اور یہ، وہ کہنے کا مولانا اصل میں آپ کو میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں. پھر دوبارہ شروع ہوگی. تو میں نے اس کو کہا کہ ذرا رک کے بتانا کہ میرا والا حصہ کیا ہے. کہنے لگا مولانا میں بڑی دور سے آیا ہوں، ایک تعویذ دے دیں. اچھا بھائی آئے قرآنی میں اثر تو ہے، ظاہر ہے کہ بہت اثر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے جو دین دیا ہے وہ دین لکھے ہوئے کو کہیں باندھ کر چھپا کر رکھنے کے لیے دیا ہے یا لکھے ہوئے کو پڑھ کے عمل کرنے کے لیے دیا ہے؟ خدا نے دین اس لیے نہیں دیا ہے کہ مثلا میں دین کو ایک کتاب میں رکھوں، اس کو پہلے ایک کاغذ کے کور میں رکھوں، پھر کپڑے کے ایک کور میں رکھوں، پھر 5 چکر لگا کے اس کے اوپر 4 نوٹ باندھ دوں اور اتنا اوپر رکھ دوں کہ کسی بچے کا ہاتھ کبھی نہ جائے. یہ دین اس لیے ہے؟ نہیں. یہ خدا نے قرآن کریم دیا ہے، یہ دعائیں دی ہیں، یہ عبادات دی ہیں، یہ عمل کے لیے دی ہیں. اب مثلا وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مولانا ہمیں کوئی ایسی دعا دے دیں جس سے یہ ہمارے گھر کی مشکل حل ہو جائے. اچھا چلو فرض کر لو ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوئے کہ انہوں نے کہا چلو موقع اچھا ہے، تو اس سے کہتی ہیں ہاں بھائی کوئی تبرک نیاز کچھ ادھر ادھر میں تم کو ایک لکھ کے دے دیتا ہوں، اور یہ تم ایسا کرنا فلاں جگہ پہ لگانا، صبح کو کھڑے ہونا، ایک پاؤں کے اوپر یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر یہ ہو جائے گا. اور بیچارہ لگا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا اگر نہیں حل ہوا تو میں کہہ دوں گا تم نے فلاں غلط کام کیا تھا، اس وجہ سے حل نہیں ہوا. اچھا اس کے مقابلے میں اگر یہ بندہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور اے اللہ کے نبی سے کہے کہ اے اللہ کے نبی میری زندگی میں یہ مشکل ہے، تو اے اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وہ کس طریقے سے مشکل کو حل کرتے تھے؟ وہ اس طرح فرماتے تھے. مثال کے طور پر ہر فرض کریں وہ یہی کہا، بس وہی کہیں گے اس آیہ کریمہ کو اتنی دفعہ پڑھا کرو. فرض کر لیتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کو اتنی دفعہ پڑھا کرو، مطلب کیا ہے؟ کیا مثلا اللہ کے نبی نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بس یہ آیہ کریمہ پڑھو 15 دفعہ مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں یہ آیہ کریمہ 15 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، صبح شام پڑھو مثلاً کہا، تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس سے اس کی زندگی کا مسئلہ حل ہونے والا. اچھا وہ پوائنٹ کیا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیندار حتی فقیہ اس واقعے میں نظر آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. بس یہ کہ ہم سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ آیہ کریمہ 10 دفعہ پڑھ لینا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ آدمی صبح شام بغیر سوچے سمجھے 10 دفعہ پڑھتا رہے مسئلہ حل ہو جائے گا. نبی یہ نہیں چاہتے، نبی ایسے نہیں چاہتے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں یہ واقعہ بہت دفعہ سناتا ہوں اور بہت اپنے دل میں اس کا لطف احساس کرتا ہوں، مزہ آتا ہے. اب شاید ہم لوگ داستان گو بن گئے، قصہ گو بن گئے، لیکن واعظ کیا ہے؟ تھوڑا سا رک کے، واعظ کیا ہے، نصیحت کیا ہے؟ بہت خوبصورت تعبیر روایت کے اندر آئی ہے. فرمایا واعظ نصیحت مخلوق کو خدا کے نزدیک لانا ہے. مخلوق خدا کے نزدیک آئے. یہ مجلس کیوں ہے؟ شہادت امام حسین کیوں ہے؟ مخلوق خدا کے نزدیک آئے. اصل مقصد یہ ہے، باقی سب فرع، باقی سب شاخیں. اصل یہ ہے مخلوق خدا کے نزدیک آئے. آپ یہاں پر آئے، 1 گھنٹہ بیٹھے، 50 منٹ بیٹھے، یہاں سے اٹھ کے واپس گئے، خدا کے اور نزدیک آئے، تو یہ مجلس کامیاب ہوگا. جس محبت اہل بیت کے ساتھ آپ یہاں پر آئے، یہاں سے گئے، وہ محبت بڑھ گئی، اس محبت میں گہرائی آ گئی. پہلے ان کے علم میں کمی تھی، ہم ان کے بارے میں جو علم رکھتے تھے اس میں کمی تھی، جاتے ہوئے ہمارا علم بڑھ گیا. یہ مجلس کا ہدف ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا ہوں. ہم لوگ جب واقعہ سناتے ہیں نا، 1-2 چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. کبھی وہ واقعے کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں، کبھی واقعے کے الفاظ میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم جیسے بولنے والے تھوڑی سی گڑبڑ بھی کر دیتے ہیں. صاف بات ہے. وہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک بہت لمبا واقعہ سنایا، تو کوئی بندہ دوسرا بیٹھا تھا، اس کو تھوڑا احساس ہوا کہ یہ روایت میں شاید ہوگا نہیں،
تو اس نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ واقعہ تم نے سنایا ہے یہ کون سی روایت میں ہے؟ کہنے لگا کہ سرکار روایت میں تو چھوٹا سا، باقی زحمت میری ہے. روایت میں تو تھوڑا سا تھا، باقی زحمت حقیر کی ہے. حقیر نے بہت زحمت کی اس کے پیچھے. یہ تو نا انصافی ہے. حقیر کو ایسی زحمت نہیں کرنی چاہیے کہ روایت کا حصہ ہی سنائے. تو پھر بھی بولنے والے بہرحال تھوڑا بہت آگے پیچھے کر دیتے ہیں. کانٹینٹ اس طرح کا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. پھر سلپ ہو گئے. درود بھیجیں بھائی، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وعجل فرج. عادت بنائیں، درود بھیجیں، ورد نہ پڑھیں. ورد نہیں کرو بغیر سوچے سمجھے، نہیں سوچ کے درود بھیجیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ خود بھی سیکھوں. زندگی میں درود بھیجو. کتنے سال باقی ہیں نہیں معلوم. ایک ایک درود قیمتی ہے. ضائع کیوں کریں؟ ضائع نہیں کرنا چاہیے. درود قیمتی ہے. اللہم صل علی محمد. وہ بندہ خدا آیا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ مجھے دین سکھائیں اور مجھے بہت دور جانا ہے، اور مثلا مغرب کا وقت نزدیک ہے، رات ہونے والی ہے، آپ دین سکھائیں تاکہ میں جاؤں. تو اب یہ بیہیویئر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے مثلا کوئی آدمی کسی کے پاس ہے کہ میں 5 روپے دینا میں جاؤں. تو اب دین تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یوں پکڑا ہو ہاتھ میں لو گئی جاؤ. تبرک تھوڑی ہے، دین ہے. دین ہے بھائی. اللہ کے نبی کو جب اس نے یہ کہا، وہ بدو تھا. جو سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ گاؤں دیہات میں پہلے لوگ سادہ ہوتے تھے، اب وہاں پہ بھی سادہ لوگ نہیں ہوتے، بہت تیز ہو گئے وہ لوگ. ٹی وی وہاں پر بھی پہنچ گیا ہے، بلائیں وہاں پر بھی پہنچی ہوئی ہیں. تو وہ اس زمانے میں وہ دور دراز کے لوگ رہنے والے ہوتے تھے. ان میں کچھ خرابی بھی ہوتی تھی، کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی تھیں. وہ سادہ بندہ تھا، وہ آیا، اس نے اس طرح کی باتیں کی. اللہ کے نبی نے برا نہیں مانا. لوگ تھوڑے سے ہنسے بھی. اللہ کے نبی اس کا خیال رکھ رہے تھے. اللہ کے نبی کے اخلاق بڑے عجیب اخلاق تھے اس معاملے میں. ہم لوگ ایسے نہیں کر سکتے. مثلا ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، کچھ بات کہتا ہے، ہمیں بری لگ جاتی ہے، اچھی لگ جاتی ہے، کبھی ہمارے فیشل ایکسپریشن آ جاتا ہے، آواز میں، ٹون میں. فون پہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی بات کر دے، انسان ذرا سا ہرٹ ہو جاتا ہے. ابھی آج کسی نے مجھے کال کیا تو میں نے کہیں پہ نماز کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی نماز میں کہیں پر بھی انگلیاں کھلی نہیں ہوتی ہیں. صرف رکوع کے اندر جب انسان جاتا ہے تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، باقی انگلیاں بند ہوتی ہیں. بندے خدا نے، یا میں کیا بولوں گا، فون کیا اور مجھے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہر وقت مٹھی بند رہتی ہے، یہ نماز میں کب ہوتا؟ ارے میں نے کہا میں نے کب کہا مٹھی بند ہوتی ہے؟ کہا آپ نے خود کہا انگلیاں بند رہتی ہیں، کھلی بھی نہیں ہوتی ہیں. میں کہا او بھائی اگر مجھے مٹھی بنوانا ہو تو میں کہتا مٹھیاں بند رکھو. انگلیاں کھلی ہونی، انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے، انگلیاں یوں بند ہوتی ہیں. تو ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم لوگوں کو بھی فیل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، برا نہیں مانتے تھے. کوئی آتا تھا تتلا کے بات کرتا تھا نا، اللہ کے نبی تتلا کے جواب دیتے تھے. تھوڑا سا اپنی زبان کو ایسا کر لیتے تھے تاکہ اس کو نہ لگے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو اگر کوئی مثلا سننے میں دشواری رکھتا تھا، سنائی دے، فوراً اللہ کے نبی اپنی آواز کو اتنا کرتے تھے کہ اس کو پریشانی نہ ہو سننے کے لیے. بہت عجیب اخلاق تھے اس معاملے کے اندر. ہم لوگ ظاہر سیکھیں گے. تو اس نے جب کہا تو اللہ کے نبی نے نہ برا منایا، نہ دوسروں کی طرح مسکرائے کہ اس کو خدا نہ کرے انسلٹ فیل نہ ہو، بلکہ ایک آدمی سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ، اس کو یہ آیت کریمہ سنا دو اور اس کو یہ آیت کریمہ رٹا دو، سکھا دو. اور یہ دیکھو، اس کو پہلے سے وارن کر دیا کہ یہ کئی دفعہ پوچھے گا. ایک دفعہ نہیں پوچھے گا، کئی دفعہ پوچھے گا، حوصلہ رکھنا. تو وہ گئے اور انہوں نے آیت کریمہ سکھائی. اس نے کہا، نبی نے پہلے کہہ دیا کہ کئی دفعہ پوچھے گا، تو اس نے کہا دوبارہ بتاؤ. تو اس نے دوبارہ بتایا. پھر اس نے کہا ایک دفعہ اور بتاؤ. ہر دفعہ بولنے پہ خاموش بیٹھ جاتے، خاموش بیٹھ کے سنتے تھے. کوئی بھی آپ کسی سے سوال کریں نا تو پہلا کام یہ کریں، آپ نے سوال بول لیا نا، اب خاموش ہو جائیں، سنیں. اب سوال سنانے کے لیے نہیں کریں گے نا، جواب کے لیے کریں. تو جواب سنیں. تو بندہ خدا خاموش ہوتا تھا، وہ سناتے تھے آیت کریمہ، یہ پھر خاموش ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ سناؤ، پھر خاموش ہو گیا. پھر جب 2-3 دفعہ سنا دیا پھر خاموش ہو کے بیٹھا رہا. وہ جو آیا تھا سنانے کے لیے آیت کریمہ، اس نے کہا اور بتاؤں، دوبارہ بتاؤں؟ کہا نہیں کافی ہے.
چلو نبی کے پاس چلو. تو نبی کے پاس آیا اور اس نے نبی سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو دین بتایا تھا کہ یہ مجھے سکھائے وہ میں نے سیکھ لیا، جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ. جب وہ جانے لگا تو لوگ کہنے لگے کہ لو بھائی یہاں ہم بیٹھے ہوئے، مثلا ہم جیسا آدمی کہے گا بھائی میں طالب علم تھا، قوم گیا 12 سال لگائے، واپس آیا 20 سال ہو گئے ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے، ابھی دین نہیں سیکھا ہے، اور یہ ابھی آیا ہے 5 منٹ میں دین سیکھا اور جا بھی رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فقیہ بن کے جا رہا ہے، نہ علم دین سیکھا ہے بلکہ علم دین کا ماہر ہے ابھی. اچھا اس نے کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا یہ آیت کریمہ لے لو، فجر کے بعد 50 مرتبہ، مغرب کے بعد عشاء کے بعد 50 مرتبہ پڑھو؟ ایسے نہیں کہا تھا. کہ یہ آیت کریمہ سکھاؤ اس کو. کیوں سکھائیں؟ رٹانے کے لیے نہیں، مفہوم ہے. کیا تھا اس آیت کریمہ میں؟ قیامت، حساب کتاب، عمل کی اہمیت. ہر عمل خدا جزا دے گا یا سزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا سزا دیکھے گا. یہ مفہوم اللہ کے نبی چاہتے تھے اس تک پہنچے. اس نے سن لیا کہ یہ جو نبی دین لائے ہیں اس کی بنیاد عمل کے اوپر ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوگا اور وہ عمل دیکھنا ہوگا. اس میں بھی گہرائی ہے کہ عمل کی جزا دیکھنی ہوگی یا عمل دیکھنا ہوگا. آیت کریمہ نے کہا ہے عمل دیکھنا ہوگا، نہ جزا دیکھنی ہوگی بلکہ خود عمل دیکھنا ہوگا. تو اس کا مطلب پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلی دفعہ مجالس میں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ہم سے مانگا گیا. اب مثلا اگر ہمارے پاس ایک دعا آتی ہے کہ بھئی تم کو قرض اتارنا ہے نا تو یہ دعا پڑھو. اچھا ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہ دعا لی، مثلا موبائل میں ڈال لی، وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے صبح کو اس کو چلا دیا، گاڑی میں جاتے ہوئے چل رہا ہے وہ، اب میں نے سن لیا وہ دعا کیا تھی. بہت کام کیا تو جب میں آفس پہنچا تو میں نے کھولا لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ، اس کے اوپر وہ دعا آ گئی، میں نے عربی اس کی پڑھی، چلو جی انشاءاللہ آج سے میں نے جو 5-6 لاکھ روپے قرض لیا ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گا. اچھا تم نے یہ دیکھا کہ اس دعا میں تعلیم کیا تھی؟ اپنی زندگی کو اس دعا پہ ڈھالنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ نہیں کی، پھر یہ دعا اثر کیسے کرے گی؟ اب اس دعا میں کیا ہوگا؟ اس دعا میں قانون ہوگا کوئی. وہ قانون اگر تم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرو گے اب تمہارا قرض اترے گا. یقیناً اس دعا میں کوئی قانون ہوگا. اب اس کی مثال میں کس سے عرض کروں گا؟ دعائے عہد سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جو دعائے عہد 40 دن پڑھے صبح کو انشاءاللہ امام کے آبان و انصار میں شامل ہوگا، ان کے لشکر میں شامل ہوگا. روایت ہے یا نہیں ہے؟ روایت ہے. اچھا جناب میں نے دعائے عہد موبائل میں ڈال لی ہے، گاڑی میں رکھ لی ہے، آفس میں، دکان میں، ادھر ادھر ہر جگہ لٹکا دی ہے تاکہ کہیں 40 دن میں مس نہ ہو مجھ سے. ٹھیک ہے جناب 40 دن میں نے سن لی، سمجھ لی. اس کے بعد اب جناب علی میں پہنچا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر 40 دن گزر گئے ہیں اور انشاءاللہ میں امام کے لشکر میں پہنچ جاؤں گا تو مجھے اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں احساس ہو رہی؟ کچھ بدلا ہی نہیں. حج کر کے آ گیا وہی کا وہی، زیارت کر کے آ گیا ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ وہی کا وہی. کیا ہونا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ تم نے زیارت یہ دعائے عہد پڑھنی تھی، اس دعائے عہد کے مفہوم پہ غور کرنا تھا. اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہوں گے ایسے عمل کے جن کے اوپر عمل کرنا تھا. اس مثلا دعائے عہد میں لکھا ہے کہ اے امام شمشیر میری تیار ہے، شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. میں اپنے شمشیر کو لے کے بڑھوں گا، میں اپنے نیزے کو لے کے بڑھوں گا، جہاں آپ پکاریں گے چاہے صحرا میں شہر میں، میں لبیک کہتا ہوں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ دن میں کوئی ایک کام کیا ہے جو امام کو لبیک کہنے کے برابر بنے؟ جب آپ تشریف لائیں گے تو کوئی باطل ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کو ٹکرا کے اس کو ختم نہ کیا ہو.
تم بتاؤ تم نے پورے دن میں کسی باطل کو چیلنج کیا؟ یہ تھا دفاع کا مفہوم. اس طرح ہمیں دعا پڑھنی تھی، اس دعا پہ غور کرنا تھا، اس دعا کو اپنی زندگی میں لانا تھا. ہاں یہ کر لیتے 40 دن تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اصل طبیعت تبدیل ہو جاتی. کیسے؟ پہلے وہ ہوتے جو ظالم اور مظلوم کی داستان نہیں جانتے تھے، 40 دن دعا عہد پڑھ لے سب سمجھ میں آ جائے گا، خود مظلوم کی نصرت کے لیے آگے بڑھے گا، خود ظالم کو للکارے گا. اب یہ انسان امام کے لشکر میں شامل ہے، اب یہ شامل ہے. اس طرح سے دعاؤں نے ہمیں تبدیل کرنا تھا. بدقسمتی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ ہم لوگوں نے دعاؤں کو ورد سمجھ لیا. ہم نے دعاؤں کو بس ایک ذکر سمجھ لیا. یقیناً ذکر ہے، یقیناً دنیا میں مشکلات کو حل کرنے کے، لیکن طریقہ کار یہاں پر ہے. ہاں ان دعاؤں کی کچھ معنویت ہے، اور وہ معنویت چونکہ خدا نے بتایا کہ فضل و کرم کے سائے میں ہے، ایسی ہے کہ میں ایک قدم بڑھاتا ہوں، دعا مجھے 10 قدم آگے لے جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف عمل کے اوپر، عمل کے نتیجے میں ایک پر ایک جواب مل رہا ہے. نہیں، ایک پہ ایک نہیں مل رہا ہے، خدا ایک پہ 10 دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، لیکن کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ دعاؤں کا مفہوم ہے، اور مجھے دعائے مکارم الاخلاق کا تھوڑا سا تعارف کرانا ہے، اور 1-2 دن ہم تھوڑا سا دعائے مکارم الاخلاق کا ذکر کریں گے اور اسے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ دعائے مکارم الاخلاق کو کہوں، ایک اور دعا ہے اور ایک اور مفہوم ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں، اور پھر انشاءاللہ دعائے مکارم الاخلاق پہ بھی عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی شاید میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، شاید دعائے مکارم الاخلاق کو نہ کہہ سکے، کل کہیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر آگے دیر ہو جائے. جس بات کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دعائیں جو کاموں میں سے ایک کام ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، طلب کرتی ہیں، وہ ایک لفظ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، سنا ہے، بچپن سے سنا ہے. تھوڑا سا اس کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے معرفت. ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے جان پہچان، ایک چیز ہوتی ہے معرفت. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بھئی تم فلاں آدمی کو جانتے ہو، وہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم اس کو پہچانتے ہو. تو اب یہ پہچاننا تھوڑا جاننے سے بعد کا معاملہ ہے. اور میں کبھی کبھی مزاحاً یہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا آپ کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی کو جانتے ہو، تو سامنے والا کہتا ہے ہاں، مثلا آپ مجھ سے کہیں فلاں کو جانتے ہیں آپ مولانا، میں کہوں گا ہاں بہت اچھا آدمی ہے، میں جانتا ہوں اس کو، بہت وقت سے جانتا ہوں. تو پھر وہ کہے گا مولانا مثلا میں اس کو 1 لاکھ روپے قرض دینے والا ہوں، آپ گارنٹی دیں گے؟ تو میں کہا نہیں بھائی، میں دور دور سے جانتا ہوں، اتنا آگے نہیں جانتا میں اس کو، تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. کیوں؟ جان پہچان ہے لیکن اب اتنی معرفت نہیں ہے کہ میں اتنی ضمانت بھی دے دوں اس کے بارے میں، اتنا نہیں جانتا میں. اچھا اب میں آپ سوال پوچھتا ہوں، ہم خدا کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ ہم لوگ خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. ہم نبی کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ ہم حجت خدا کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ سب میں پہچاننا ضروری ہے، جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے، معرفت چاہیے. آپ نے یقیناً بچپنے سے میں نے، اور آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی، من لم یعرف، پہچانتا نہ ہو، نہ کہ نام نہ جانتا ہو. معرفت چاہیے. بہت نفیس ایک دعا ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ دعا کا بیان یہاں سے شروع کر لوں کسی طریقے سے. مولا چھٹے امام کے حضور راوی تشریف فرماتے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہ. امام کے حضور تشریف فرماتے، امام نے غیبت کے بارے میں بیان فرمایا.
کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے فرزند غیبت میں چلے جائیں گے، غیبت بہت طولانی ہوگی. متعدد بیانات ارشاد فرمائے. تمام معصومین نے غیبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا. تو جب راوی نے یہ جملات سنے کہ غیبت طولانی ہوگی، امتحان سخت ہوں گے، تو راوی نے کہا کہ مولا ہم غیبت کے زمانے میں کیا دعا کریں، خدا سے کیا مانگیں؟ اب یہ صرف ورد کی بات نہیں ہو رہی ہے، راوی ہے امام کے زمانے کا، ایسا نہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں مجھے ورد کیا کرنا ہے. امام نے فرمایا یہ دعا مانگنا. آیت اللہ ظاہراً جو مجھے یاد آتا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے تھے یہ دعا اللہم کل ولیک سے مفہوم میں زیادہ گہری دعا ہے. خود یہ جو دعا ہے اللہم کل ولیک، یہ ریکمینڈڈ دعا ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ دعا کریں امام کے لیے. انٹرویو لینے والے نے پوچھا کیا دعا کریں؟ کہا یہی دعا کرو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب پوری دنیا یہ دعا کرے گی تو ظہور ہوگا، اسی سے ہوگا. اللہم کل ولیک بہت عجیب دعا ہے، اور وہ ریکمینڈ کرتے تھے یہی دعا پڑھو دعا پڑھو. نہیں معلوم شاید انہوں نے کوئی معنوی طور پہ احساس کر لیا ہو کہ پوری دنیا میں جب لوگ یہ پڑھیں گے تو کچھ ہو جائے گا، یا شاید اس طرف سے کہ انہوں نے کوئی معنوی طور پہ احساس کیا ہو کہ جب امام تشریف لا رہے ہوں گے تو پوری دنیا میں لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے. ابھی میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں، جتنا بھی دنیا میں سفر کر رہا ہوں شاید ہی کوئی امام بارگاہ ایسا ہو، کوئی مسجد ایسی ہو، کوئی عبادت ایسی ہو جس کے آگے پیچھے یہ دعا نہ پڑھی جا رہی ہے. تو میں مرحوم آیت اللہ بہجت کی بات مجھے ذہن میں آتی ہے کہ پوری دنیا مانگے گی، پوری دنیا یہ دعا پڑھے گی. خود یہ دعا بہت نفیس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مفہوماً وزنی دعا یہ دعا ہے. اور جب امام سے پوچھا کہ کیا پڑھیں تو امام نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اے خدایا مجھے معرفت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، میں تجھے پہچاننے لگوں، نہ صرف جاننے لگوں، پہچاننے لگوں. کیونکہ اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں. اس کے بعد یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں معمولاً ہم لوگ نبی کو تکرار کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ منقول رسول ہے. دوسرے والے جملے میں اللہم عرفنی رسولک، شاید نبی بھی منقول ہو، یعنی پہلے والے جملے میں اختتام تھا نبی کے اوپر، لیکن دوسرے جملے میں شروع رسول سے ہوا ہے. اللہم عرفنی رسولک، اے خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما. وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، کہ اگر مجھے رسول کی معرفت نہیں ملی میں تیری حجت کی معرفت نہیں لے پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک، خدایا اپنی حجت کی معرفت مجھے نصیب فرما. طلب کیا ہے؟ معرفت طلب. کیوں معرفت طلب ہے؟ کل انشاءاللہ پروردگار نے توفیق نصیب فرمائی تو عرض کروں گا. معرفت طلب ہے، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، حجت کی معرفت. صرف محض چند ناموں کا علم نہیں مانگا ہے، معرفت مانگی. اور یہ معرفت کیسے نصیب ہوگی اس کے اوپر کچھ بیانات عرض کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے لیے تھوڑا سا مقدور ہوگا. کہ اگر میں نے حجت کی معرفت حاصل نہیں کی زللت عن دینی، خدا میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں تیرے دین سے جو تو نے مجھے دیا میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں دین پہ باقی نہیں رہوں گا. بس معرفت نہیں ہوئی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اس لیے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ملے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. مات میتۃ جاہلیہ. یہ عرفان، یہ معرفت یہ ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اب یہ اتنے بڑے بڑے عناوین ہیں، یہ اصطلاحات اتنی بڑی بڑی ہیں، ہم لوگ کیسے اس کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی عرفان کیا ہے، معرفت کیا ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ ہم پہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ بھئی تم حاصل کرو. اچھا یہ کیا صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ جن لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں، جو مثلا نجف میں رہے، قم میں رہے، بس وہ معرفت حاصل کریں؟ نہیں، ہر آدمی کے لیے معرفت حاصل کریں. کیسے معرفت حاصل کریں، کیسے اس معاملے کو آگے بڑھائے؟ تو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. یہ بھی عرض کرتا چلوں اس دعا کو کچھ اس طرح کر لیں
کہ میری اور آپ کی جو روزانہ کی نمازوں میں قنوت آتی ہے اس میں کہیں یہ دعا آ جائے، دعا سلامتی امام بھی اور یہ دعا ہے معرفت امام بھی. تو مثلا فرض کر لیں آپ قنوت میں تو آپ 10 دعائیں پڑھ سکتے ہیں نا، 20 دعائیں پڑھیں. قنوت میں لمٹ تھوڑی ہے ایک ہی دعا پڑھنے، نہیں 5 پڑھیں 10 پڑھیں. مثلا آپ نے سوچ لیا، فرض کر لیں کہ بھئی میں یہ دعائے معرفت امام فجر کی قنوت میں یہ پڑھوں گا، اور دعائیں بھی پڑھوں گا یہ بھی پڑھوں گا. مثلا کوئی کہے کہ نہیں میں فجر اور ظہر میں مثلا سلامتی امام پڑھوں گا، یا عصر میں سلامتی امام پڑھوں گا، عشاء میں یہ معرفت امام پڑھوں گا، کوئی بھی کر لیں. لیکن کر لیں کہ آپ کی اور میری روزانہ کی قنوت میں کم سے کم ایک دفعہ یہ دعا بھی آ جائے. کیوں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ بھئی ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ان سے کوئی وابستگی جڑ جائے، رشتہ جڑ جائے. آپ نے روایت سن لی، امام نے فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں گارنٹیڈ، ہاں فرمایا کہ انہوں نے روایت میں موجود ہے، مستند بھی ہے. عمل کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ عمل کرو، اپنی زندگی میں لے آؤ، عامل ہو گئے. ایک پہ عمل کریں گے خدا 10 کا علم اور دے گا. ترقی کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں. علم بڑھنا کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں. آپ سے عرض کیا تھا نا بھائی مجلس میں آئیں واپس جائیں بڑھے ہوئے علم کے ساتھ جائیں. یہ علم بڑھے گا، یہ عمل بڑھے گا، یہ مجلس کا فائدہ ہوگا. سید الشہداء نے قربانی دی تاکہ دین پہلے، اس طرح دین پہلے. تو اس طرح سے ہم اور آپ دعاؤں کے اوپر عمل کریں گے. معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو بہت پرانا ایک نسخہ میں ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ابھی بھی دوبارہ اس کو دہراؤں گا. اگر کوئی صرف اتنا کرے، اور یہ کام بہت سخت ہے، صرف اتنا کہ میں جملہ چھوٹا ہوگا لیکن کام سخت ہے، ہمیشہ یہ سوچتا رہے، ہمیشہ نہیں تو جتنا ممکن ہے یہ سوچتا رہے امام کس بات سے خوش ہوں گے. دنیا میں جو پیور پریکٹیکل سائنٹسٹ ہیں، پیور پریکٹیکل سائنٹسٹ جن میں زیادہ تر میٹیریلسٹ ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان میں بھی بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں. ان میں ایک گروپ اس بات کا شدت سے معتقد ہے کہ اگر کوئی اپنے ذہن میں کسی کے وجود کے بارے میں سوچتا رہے، وہ لوگ عرفانیات نہیں مانتے ہیں، معنویات نہیں مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر کسی کے وجود پہ مسلسل سوچتے رہیں تو آپ کے وجود کا اس کے وجود سے تعلق بن جائے گا. تجربے کیے ہیں اس کے اوپر. ایک بندے کو یہاں بٹھایا، ایک بندے کو مثلا 2000 کلومیٹر دور بٹھایا، اس سے کہا کہ تم اس کے بارے میں سوچو، اس سے کہا تم اس کے بارے میں سوچو. بٹھا دیا، کہا سوچو، دونوں ایک دوسرے کا دماغ، اب ان کو نہیں پتا کہ دوسرا میرے بارے میں سوچ رہا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے. اس سے کہا کہ تم اس کے بارے میں سوچو، وہ سوچ رہا ہے. تو یہاں جو بندہ بیٹھا تھا نا اس کی آنکھوں پہ روشنی ماری، تو دیکھا وہاں جو بندہ بیٹھا تھا اس کا بھی سر ہلا ہے. پریکٹیکل سائنٹسٹ لوگوں نے تجربے کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مولانا حضرات ایسی چیزیں کہتے رہتے ہیں، تو مثلا اس پہ ڈاکومنٹریز موجود ہیں، کوانٹم فزکس کے اندر اس کے اوپر کام ہوا ہے. اور ڈاؤن دا ریبٹ ہول ایک بہت پرانی ڈاکومنٹری ہے، اس کے اندر اس ایکسپیریمنٹ کو بیان کیا گیا. یہ تو وہ بندہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اسی کا جیسا ہے. اور اگر ہم اتنا اپنے وقت کے امام کے بارے میں سوچیں، یہ جو بندہ دوسرے بندے کو سوچ رہا ہے نا، اس دوسرے کے پاس کوئی ایکسٹراڈنری طاقت نہیں ہے، یہ اسی کا جیسا ہے. اور ہم اگر حجت خدا کے بارے میں اتنا سوچیں تو وہ حجت خدا کے فیض و برکات کا محور ہے. بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ان کے وجود سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں، روز کی زندگی میں مسلسل، فرض کریں ایسے میں کہہ رہا ہوں، ہر 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ایک دفعہ صرف اپنے امام کو باقاعدہ سوچیں، امام موجود ہے. اس تعلق سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ جبکہ وہ نورانیت کا مرکز ہے، محور ہے.
ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہم لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ابھی دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں 4-5 دفعہ درود کے وقت آپ کو توجہ دلوائی کہ نہیں درود پہ توجہ دیں۔ ایک ہفتہ اگر آپ نے درود کے اوپر توجہ دینا شروع کر دی، آپ خود احساس کریں گے کچھ اور ہو رہا ہے۔ صلی اللہ بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے، میں جیسے آدمی بولتے بولتے کہ کیا ہم لوگ دعوے کر رہے ہیں؟ تو میں کبھی اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے عمل میں اس کا اثر نہ دیکھا ہو تو یہ دعوے ہیں۔ اگر عمل میں اثر نہ دیکھا ہو تو دعوے ہیں، لیکن اگر عمل میں اثر دیکھا ہے تو دعوے نہیں ہیں، پھر یہ حقیقت ہے۔ عمل کر کے دیکھو، وقت کے امام سے ایسا تعلق بنا کے دیکھے انسان۔ خدا متعال کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت میں یہ عزاداری نصیب کی بھی۔ جو میں ہر مجلس سے پہلے اب اپنی طریقہ میں نے یہ بنا لیا، پہلے شکر کروں، کیونکہ ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو خدا اضافہ کرے گا۔ اس میں بھی لطافت ہے، اضافہ نعمت میں نہیں کرے گا، تمہارے وجود میں اضافہ کر دے گا، صرف نعمت نہیں بڑھائے گا، نعمت سے جو اثر وجود پہ پڑ رہا ہے وجود بڑھا دے گا۔ تو میں سوچتا ہوں اگر ہم عزاداری کا شکر کریں کہ خدا نے عزاداری دی ہے تو خدا کیا بڑھائے گا؟ خدا ہمیں امام حسین کے اور نزدیک لے جائے گا انشاءاللہ، اتنا نزدیک لے جائے گا ہم میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہوں کہ پھر انشاءاللہ اسلام کی راہ میں سر کٹے، اسلام کی راہ میں شہید ہوں۔ اور زندگی کس کام کے لیے؟ آسائش کے لیے ہے۔ اگر آسائش کی زندگی میں کوئی خوبی ہوتی، آرام کرنا برا نہیں ہے، تفریح کرنا برا نہیں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر زندگی کا مقصد آسائش ہوتا تو خدا نبی کو صرف آسائشیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی آسائشوں کو طلب نہیں کیا خدا سے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے قناعت کو طلب کیا، کم پر زندگی گزارنے کو طلب کیا، اور نبی اور ان کی اولاد طاہرہ نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ نبی اور ان کی اولاد طاہرہ نے وہ زندگی گزار لی جس کو ہم اور آپ بھی سوچ بھی نہیں پا رہے۔ اور کیوں کیا؟ تاکہ کوئی سیکھنے والا سیکھ سکے کہ زندگی کس لیے، ورنہ خود تصور کریں، کل بھی مسائل میں عرض کیا تھا، نبی کی ایک معنوی حیثیت ہے، نبی کے جسم کی بھی حیثیت ہے۔ نبی کا ایک معنوی مقام ہے، نورانی روحانی مقام ہے، نبی کے جسم کا بھی ایک مقام ہے۔ جسم کا کیا مقام ہے؟ حتی اہل سنت، ایک وہابی اپنی تقریر میں درس میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا خون، جو طبیب نے حجامہ کہتے تھے اس زمانے میں، اس میں نکالا تھا اور اس کو دیا تھا، یہ برتن میں نبی کا خون ہے پھینک دو، تو وہ لے کے گیا پھینکنے کے لیے، واپس آیا تو لوگوں نے دیکھا کیا ہو گیا اس کو، تو پوچھا کیا کیا؟ تو اس سے کسی نے کہا کہ کہیں تم نے خون پی تو نہیں لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ کیا۔ کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے نبی کا خون زمین پہ بہاؤں، کہ میں نے پی لیا۔ وہ وہابی عالم ٹی وی پہ بتا رہا تھا، تو کہنے لگا پی لیا تو نبی نے فرمایا کہ تم پہ آتش جہنم اثر نہیں کرے گی، تم پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو میں سوچتا تھا کہ نبی کے جسم کے فاضل خون کا اثر ہے کہ آتش جہنم اثر نہیں کرے گی، تو نبی کے جگر کے ٹکڑے کا اثر کتنا؟ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا اثر کتنا ہے؟
نبی نے نہیں کہا تھا جو خون کی میرے بہے ہوئے خون کی تعظیم کرے گا میں اس سے خوش ہوں گا، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے کہا تھا جو اسے خوش کرے گا اس سے میں خوش ہوں گا۔ ان کے وجود مقدس ہیں، یہ جو ہمارے پاس زیارتوں میں ہیں کہ اللہ کا سلام ہو ارواحکم اجسادکم، آپ کے جسموں پر بھی سلام ہو۔ ان کے وجود مقدس کے جسم کی بھی قیمت ہے، اور انسان پھر یہ سوچے کہ یہ جسم گھوڑوں تلے پامال ہو رہا ہے۔ ان اجساد کی قیمت ہے، اجسام کی بھی قیمت ہے۔ زندہ ہو یہ بدن، جسم ہے، نہ ہو تو مثلا بدن ہے، اجساد کی جسد ہے، جسد کی بھی قیمت ہے، جسم کی بھی قیمت ہے۔ اور ان جسموں پہ چھریاں چلیں، یہ گھوڑوں تلے پامال ہو، اور کوئی وہ ہو جس کے لاشے پہ تیر برسے